نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، شعبان المعظم کی 15 کی رات کو خصوصی طور پر عبادت میں گزارنے کے متعلق عن علی بن ابی طالب، حضرت مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان المعظم کی درمیان والی یعنی 14 اور 15 کے درمیان والی رات آئے، فقوموا لیلہا، تو اس کی رات میں جاگو، قیام کرو، مطلب نوافل پڑھو، وصوموا نہارہا، اور حضور نے فرمایا جو اس کے بعد 15 کا دن آئے تو اس دن کو روزے کی حالت میں گزارو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس مبارک رات میں غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پہ جلوہ فروز ہوتا ہے اپنی شان کے لائق۔ فیقول، اور پھر فرماتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر له، الا مستغرق فارزقه، الا مبتلا فاوافیہ، الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر۔ حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہوتا ہے، اور پھر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس مبارک رات میں کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، یا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ اس کو رزق عطا کروں، یا کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے اور وہ طلبگار ہو کہ میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اعلانات فرماتا ہے، اور جو جس طرح کا سوال و جستجو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی پوری فرما دیتا ہے۔